الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم حاضرین و سامعین، انتہائی احترام دے لائق ساڈی بڑی محبوب ہستی شخصیت عزیزم حاجی محمد شبیر صاحب، اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں نازل فرمائے، انہاں دی یاد وچ ایصال ثواب دی نیت تے انہاں دے یار بیلی رشتے دار ساتھی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضور دے اس حکم دی تعمیل وچ حاجی صاحب دیاں چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نے کہ حضور نے فرمایا ہے اذکروا محاسن موتاکم، کہ جڑے تواڈے دوست بھائی مر جان انہاں دیاں نیکیاں نو بندیاں دسیا کرو، انہاں دیاں نیکیاں نو لوگاں دے سامنے بیان کریا کرو کہ اے بندہ کس قسم دا بندہ ہے، تاکہ لوگ مرن والے دیاں اچھائیاں تو واقف ہو جان اور اس گواہی دے بدلے وچ اللہ اس نو جنت عطا کر دے۔ کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس وقت لوگ مرنے والے دیاں اچھائیاں بیان کر دیں تو اللہ پوچھ دیں فرشتے ہو اس بندے وچ عیب اور برائیاں کوئی نہیں سن؟ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ ہے سن۔ اللہ فرماندے پھر اے لوگ صرف اچھائیاں کیوں بیان کر رہے ہیں، اودیاں غلطیاں کیوں نہیں دستے؟ تو فرشتے عرض کر دینے یا اللہ
یہ لوگ او دیاں برائیاں تے اور عیباں تے پردہ ڈال رہے ہیں، پتہ انہاں بھی ہے کچھ کچھ. تو اللہ فرماندے ہیں کہ کیا اے لوگ ستار العیوب نے، انہاں دی صفت پردہ ڈالنا؟ نہیں میرے اللہ، پردہ ڈالنا انہاں دی صفت نہیں. تو اللہ فرمان گے جنہاں دی صفت پردہ ڈالنا نہیں، جی او ڈال رہے ہیں تے میری تے صفت پردہ ڈالنا، میں تے ستار العیوب ہاں، میں کیوں نہ اپنے بندے دے عیوب تے پردہ ڈال دیں. سو اس حکم مصطفیٰ دی وجہ تو کہ آقا نے فرمایا اپنی اموات دیاں اچھائیاں بیان کرو، میں اس نیت تے حاجی صاحب دیاں اچھائیاں تواڈے نال بیان کرنا چاہنا. کئی سال دی رفاقت حاجی صاحب نال میری رہی ہے. کئی سالاں تے محیط تعلق ہے، پہلے دن تو لے کے حاجی صاحب دے وصال تک کسے وقت بھی اس تعلق وچ کوئی دراڑ اور دوری نہیں آئی، بلکہ جویں جویں وقت گزردا گیا ہے حاجی صاحب نال ساڈی محبت وچ اضافہ ہوندا گیا. میں کوئی امیر آدمی نہیں، کوئی زمیندار آدمی نہیں، کوئی بزنس مین نہیں، میں چھوٹا جہا ایک سادہ جہا آدمی ہاں. اللہ دے دین دا کم کرنا میری ڈیوٹی ہے، حضور دے دین دا کم کرنا. مینوں 21واں سال ہے تبلیغ کر دیاں اور اللہ دے دین دا کم کر دیاں. اور الحمدللہ میں 2 مسجداں بنائیاں نے، 2 مدرسے بنائے نے، جنہاں وچ جیڑا ساڑے لڑکیاں اور لڑکیاں دا مدرسہ ہے او دے وچ 200 دے قریب او بچے نے جنہاں دا کھانا، کپڑے، رہائش، دوائی او اس بندہ ناچیز دے ذمہ. تقریباً 60 دے قریب بندے نے جنہاں نو تنخواہ ہر مہینے بندہ ناچیز دیندا ہے. ساڈے اداریاں دا اس مہینے پچھلے دا بل تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ سی یا 5 لاکھ سی. تو میں کوئی زمیندار بندہ نہیں، میرا کوئی بزنس نہیں، کوئی دنیا دا بزنس میں نہیں کرتا سوائے اللہ دے دین دی تبلیغ تو. کسے تو کدی منگیا نہیں، اپنی مرضی نال جو کوئی دے دے وہ لے کے تو اللہ دے دین دا کام کرنا. میں جو کوئی دے دے، کوئی زیادہ دے، کوئی تھوڑا دے، کوئی ایتھے لے آ کے رکھ دے تو تاں بھی صحیح ہے. میں کدی نہیں آکھیا بھی تو ایتھے کیوں رکھنا ہے. کوئی میرے ہاتھے پھڑا دے تو میں تاں بھی کدی نہیں آکھیا وہ تو ہاتھے کیوں پھڑایا ہے. کوئی اتے سٹ دیندا ہے تو میں تاں بھی کدی نہیں آکھیا میں کیڑا اپنے گھر لینے نے. تساں اپنے رب نو دینے نے، جڑے نے جڑے رنگ نال تہاڈا مرضی ہے دیندے رہو. میں اس گل دا ذمہ دار ہاں کہ جس دن تو میں بیان کرنا شروع کیتا ہے اس دن تو لے کے اج دی گھڑی تک میرے کو کسے بندے حساب لینا ہوئے تو میں دین نو تیار ہوں کہ میں تواڈے پیسے کتھے لائے نے اہل سنت دے. الحمدللہ تقریباً 14 کروڑ تو زیادہ پیسہ اسی
اس اہل سنت و جماعت دے مرکز تے لایا ہے جو سیدہ فاطمہ دے نام تے تعمیر ہویا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ساڈا قدم ہے کہ اسی صاف پانی دا منصوبہ، اور اس تو اگلا ساڈا خیال ہے کہ اسی سیدہ زہرا پاک دے نام تے ایک ایمبولینس سروس متعارف کروائی ہے جڑی لوگان فری آف کاسٹ سہولت میسر ہو گئی۔ تو ہن تسی یہ سوچو نا ذرا کہ میں تے پیسے کماندا کوئی نہیں، تو پھر یہ سارے کام کون کردا ہے؟ یہ سارے کام تسی کر دیو، میں صرف وچلے سن ایک نشانے دے طور تے بیٹھا، کام سارے عوام ہی کر دی، حضور دے غلام کر دینے، حضور دے امتی کر دینے، کام سارے لوگ کر دے۔ بس لوگاں دی یہ مہربانی ہے کہ وہ میرے تے اعتبار کر دین بھئی دیو دیتے ہوئے ٹھیک تھان تے لگ سی۔ انہاں اعتبار کرن والے بندیاں چوں ایک بندہ حاجی شبیر صاحب بھی ہے۔ اے اصل گل ہے کرنی ہے کہ جڑے لوگ میرے تے اعتبار کر دین اور اپنا پیسہ من دین دین اپنے مال ہی چونکہ اے تسی جتھے دل کردہ جے خرچ کر دیو، انہاں اعتبار کرن والے بندیاں وچ حاجی شبیر مونا صاحب بھی سن۔ وہ میرے تے اعتبار کر دیا ہے، کلیتاً اعتماد کر دیا ہے، جدو بھی دیتے نے پھر نہیں نے پوچھیا بھئی وہ لا چھڑے ہے یا کوئی نہ لائے، یا وہ کتھے لائے جے، یا تسی پیسے کدے کیتے نے، انہاں کدی آڈٹ میرے تو نہیں کیتا۔ جو انہاں کول ہے سی انہاں مناسب سمجھا ہے کہ مدرسہ وچ گندم دی ضرورت ہے تے گندم کھل دے رہے، چاول دی ضرورت ہے چاول بیچ دیو، پیسیاں دی ضرورت ہے صفحاں دی ضرورت ہے برتناں دی ضرورت ہے، جو سن چاہیدہ حاجی صاحب ساڈے نال معاونت کر دے رہے۔ اج اگر حاجی صاحب اپنی قبر وچ نے تے حاجی صاحب دیاں وچھائیاں صفحاں تے بہ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تے ہن اے 10 حاجی شبیر سکدا ہے کہ تین قبر وچ انہاں دا نفع کتنا ہو رہا ہے۔ عام بندہ نہیں اس نو فیل کر سکتا۔ ایو دس سکتے ہیں کہ قبر وچ کتنا نفع ہویا ہے۔ میں ایک مثال تو دینا، میرے بچوں جس وقت میں مدرسے چ پڑھیا نا، میں سینکڑوں مرتبہ بندیاں گل سنا چکیا، میں مدرسہ چ پڑھدا رہا تو اس ویلے بھی ایک بزرگ سن، مینوں انہاں دی شکل یاد ہے، نام یاد ہے، پنڈ دا پتہ ہے، وہ مدرسے وچ آ کے سن کتاباں لے دیندے سن، ساڈے کھانے دا انتظام کر دے سن، فوت ہو گئے اللہ انہاں جنت دے وے، سیانے بندے بیٹھے ہو، میں کتاباں پڑھنے چ انہاں مدد کیتی ہے، میں پڑھ گیا، آج جو فوت ہو گئے، آج جڑا تواڈے سامنے میں قرآن و حدیث تے واز پیا کرنا، اے دا نفع بھی انہاں قبر وچ جا رہا ہے۔ میں جتنے بندیاں اگے پڑھاواں گا، دین پھیلاواں گا، اے انہاں ثواب جا رہا ہے۔ اس طرح ساڈے مدرسہ وچ جتنے بچے بچیاں اگے پڑھ گئے نے ہن پڑھ رہے ہیں، انہاں پڑھان وچ حاجی صاحب دی معاونت ہے۔ حاجی شبیر صاحب نو اس دا اللہ کتنا اجر دے گا یا رب جان دے یا حاجی شبیر صاحب جان دے، اسی تے صرف تانوں دس رہے ہیں کہ وہ بھی انہاں بندیاں وچ سن جڑے ساڈے تے اعتماد کردے ہیں۔ اللہ کریم حاجی صاحب دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے۔ کتاب دا نام ہے تاریخ فرشتہ، اس دے مورخ نے ابو القاسم فرشتہ، اے انڈیا دی ہندوستان بر صغیر پاک و ہند دی تاریخ لی کتاب ہے کہ بر صغیر دی ہسٹری کی ہے۔ وہ دے وچ جدوں پھر انہاں ساری ہسٹری لکھی ہے تے ایک بادشاہ دی ہسٹری لکھ دیا، ایک واقعہ لکھیا انہاں، بادشاہ دا نام سی سلطان محمود غزنوی، کہ سلطان محمود غزنوی اس گل تے یقین نہیں سی رکھدا کہ علماء انبیاء دے وارث ہوندے، اور یہ بھی یقین نہیں سی رکھدا کہ مرن تو بعد کوئی زندگی ہے، اور یہ بھی انہوں شک سی کہ میں اپنے باپ دا حلالی بیٹا نہیں۔ ایک دن یہ او دے ذہن وچ خدشات ہر وقت رہندے سن، ایک دن وہ نکلیا باہر،
رات دا وقت سی تو دا خادم سامنے مشل پھڑ کے راہ وہ مشل لے کے چل رہا سی. جدو چل رہا سی تو اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم دین پڑھنے والا بیٹھا ہے اور او دے کوڑ لائٹ کوئی نہیں. تو اس نے اپنے خادم نو بادشاہ سی خیال آیا کہ یار یہ بچہ اندھیرے چ پڑھ رہا ہے, اے جڑی لائٹ نال تو مینوں راہ دکھا رہا ہے نا یہ ان دے دے. اس نے وہ لائٹ اس بچے نے دے دیتی. مشل پرانے دور میں ہوندی سی, اون دے دیتی. آپ جی دے جانا سی وہ دعا کے گھر چلا گیا. دوستو جدو وہ گھر آیا سو گیا تو اسے راتی سلطان محمود نو خواب حضور دی زیارت نصیب ہوئی. تے حضور نے خواب اس نو فرمایا سبکتگین دے بیٹے, یعنی حضور نے وہ دے والد دے نام نال اس نو یاد کیتا. وہ کہندا ہے میں نے اس ویلے یقین ہو گیا کہ جے میرے نبی میں نو اپنے پیو دا پتر آکھے تے دا مطلب ہے میرا شک غلط آ, میں ہیاں تے حلال دا بیٹا. حضور نے فرمایا سبکتگین دے بیٹے میں حشر دے میدان وچ تیری شفاعت کراں گا. فرماندے میں دوجا یقین بھی ہو گیا کہ حشر دا میدان بھی ہونا تے ہے کہ میرے نبی جو میں نو فرما رہے ہیں خواب چاہ کے. تو فرماندے میں نو حضور نے جدو یہ فرمایا تو میں کیتی یا رسول اللہ آج اس غلام تے ایڈی کرم نوازی فرمائی جائے, اس دی وجہ کی ہے؟ کہ حضور نے فرمایا محمود آج تو میرے ایک وارث دی خدمت اچ لالٹین پیش کیتی ہے, میں اس تو راضی ہو کے تن خواب اچ خبر دینا ہے. تو بھائی اے دین دے طالب علم جڑے اللہ دا دین پڑھنے والے, میں اتنے بندیاں کھانا نہیں دے سکتا, میں اتنے بندیاں روٹی نہیں دے سکتا, میں اتنے اخراجات نہیں ادا کر سکتا. یہ تواڈے ساریاں دے معاونت نال مدارس چل دے. جتنے تسی صاحب ثروت اور صاحب مال ہو, میں تو ان ساریاں دعوت دینا کہ حاجی صاحب دی طرح اگر تسی تے میں دین دی خدمت کرانگے تے کل نو کوئی ساڑھے تو پیچھے بھی ساڑھی گواہی دینا والا ہو سی صحیح کہ اس بندے دین دی خدمت وچ میرے نال معاونت کیتی ہے. میرے نبی فرماندے جدو حشر دا دن ہونا ہے تو عالم دین گزر رہا ہوئے گا, تو عالم دین نو ایک بندہ بازو تو پھڑ کے آکھے گا مولوی صاحب علامہ صاحب ان الذی سقیتک شربتا من سیانوں میں تو ایک باری پانی پلایا ہا. تو وہ فرمان گے ہاں میں نے یاد ہے تو پانی پلایا سی, ہن کی چاہنا ہے؟ تو کہن گے اللہ کے دعا کرو اج تواڈی عزت دا دن ہے, اللہ میرے تے راضی ہو جائے. تو اللہ دی بارگاہ وچ او عالم دین دعا کرے گا تو اللہ اس دی دعا نال اس بندے نو جنت عطا فرما دے. اے عزیزو اے دوستو, اللہ نے تو ان مال دیتا ہے, زمینہ دیتی ہیں اور حکم فرمایا ہے وَآتِ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ. حفصہ میں انجی آئے تھے اللہ فرما دے جس ایک قرآن دی آیت میں حافظ صاحب تو تاں پوچھئے وہ تمہیں یقین ہو جائے بھئی یہ آیت ساریاں قرآنہ میں ہے کہ اللہ فرما دے جس دن بوڑ بہاؤ اس دن وچوں ویاں حصہ عشر دا الگ کریا کرو اور وہ مدارس اہل سنت پہنچایا کرو. جیڑا بندہ وہ پیسے وچوں وہ حصہ نہیں کردہ وہ اپنی ساری فصل نو حرام کر دیندہ ہے. اپنے حصے چو اپنے مال چو عشر کٹو اور نکال کے اہل سنت دے مدارس دیا کرو. میں تو ان گرنٹی نال دستا پیا میرے کل بچے جتنے پڑھ دے انہاں چو کوئی ایک یا دو بچے ہون گے جنہاں دے گھراں وچ کھانا پینا اچھا لگتا ہے, باقی سارے غریباں دے بچے مدرسے وچ پڑھ دے جڑے ایل جی ایس وچ نہیں پڑھا سکدے, جڑے صوفی فاؤنڈیشن دا خرچہ نہیں ادا کر سکدے, جڑے کپس کالج دا خرچہ نہیں دے سکدے, وہ ساڑھے کل جا کے آدھے شاہ جی ساڑھا پتر ایسی پڑھا نہیں سکدے ان رکھ لو. اسی نہ نہیں کر دے کہ بھئی ساڑھے کل کمرہ کوئی نہیں, ساڑھے کل جگہ کوئی نہیں, ساڑھے کل داخلہ کوئی نہیں, کھانا کوئی نہیں. اسی کہنے آپ دے جاؤ یہ رب نو منظور ہویا تے ہو سکتا ہے اے ہی عالم بن جائے.
نظام الملک توسی بغداد دا بہت معروف بندہ گزریا ہے اور اے وزیر سی، وزیر اعظم سی مملکت اسلامیہ دا. اس نے مدرسہ بنایا، مدرسہ نظامیہ بغداد. ایک دن دورہ کرن گیا، استادان کیا کہ میں اس مدرسے تے بڑا خرچہ کر رہا ہوں، انہاں بچیاں میرے کو لیاؤ. وہ بچے آئے، انہاں کہا بھئی پتر تو کیوں پڑھ رہے ہیں، دین اتھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ پہلا بولیا اسے کہ میں پڑھ رہا تاکہ نوکری چنگی لب جائے. اسے کہا انج ہو جا. پتر تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسے کہا جی میں پڑھ رہا ہوں، میرا ابا عالم سی، میں بھی پڑھ رہا، لوگ میں نے بھی عالم آکھن کے. فرمایا ٹھیک ہے ادھر ہو جا. وہ انج پوچھدا رہا، سارے ہی ہو جو جواب دیتے. تو نظام الملک توسی نے محتمم نو بلا کے کیا کہ مدرسہ بند کر دیو. انہوں نے کیا کیوں؟ اس نے کیا اتھے جتنے پڑھ رہے ہیں انہوں نے پڑھن دا مقصد ہی غلط ہے. انہوں نے کیا ٹھہر ہوا جے کچھ بندے ہیں کسی ہوری تو بھی پوچھ لو. پھر ایک بچہ لے آندہ گیا، ایدے تو پوچھو، چھوٹا جا بچہ سی. نظام الملک توسی نے پوچھا بیٹا تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس تو پڑھ رہا ہوں کہ میں پتہ لگے میرے مالک نے میں اس دنیا تے گلیا کیوں ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی تواڈے مدرسے وچ ایک بھی صحیح پڑھن والا ہے تو میں خرچہ کراں گا. وہ بچہ جن نے ایک کیا سی نا کہ میں خالق نے گلیا کیوں ہے، او دا نام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ہے. سو اگر ایک طالب علم بھی مدرسہ دے اندر پڑھ جائے، حفظ آجی صاحب دی معاونت نال کتنے بچے حفظ کر گئے ہوں گے، کتنیاں بچیاں دین پڑھ گئی ہیں. وہ جتھے جتھے دین دی خدمت کر رہی ہیں انہوں دا ثواب حاجی صاحب نو جا رہا ہے. سو عزیزو جتنے صاحب ثروت اور صاحب مال ہو، میں تو ان ساریاں دعوت دینا، میں امیر آدمی نہیں ہاں، میں درویش سادہ فقیر آدمی ہاں، بالکل میرے کول کوئی دنیا دا مال و دولت نہیں ہے. میں تو ان ساریاں دعوت دینا کہ آؤ میرے نال مل کے چلو اور رل کے اللہ دے دین دا کام کریے. حاجی صاحب تے میرے کو آڈٹ نہیں سی کر دے، تسی کرنا چاہو تو میں تامی ذمہ دار ہاں کہ میں تو آڈٹ کرواواں میں تو پیسہ کتھے لایا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، میں اپنا آڈٹ اپنے رب اگے پیش کرن دا بھی ذمہ دار ہاں. آپ نو سمجھ آگئی ہے حضرات محترم؟ اے دوستو اور عزیزو، اے ساتھیو اور بیلیو، اس بندہ فقیر دے محبت والے اور پیار والے ساتھی پوری ورلڈ وچ جتھے جتھے اہل سنت موجود نے اتھے تک موجود نے محبت والے پیار والے. اے جڑے بچے ساڑھا چینل چلان دے نا، اے تقریباً 70 ملک نے دنیا دے جتھے تک لوگ ان ویندے. اے جڑی میں سادہ زبان پنجابی چ گفتگو کرنا ہی تقریباً 70-80 ملکاں وچ بندے ویندے. وہ کوئی سسٹم ہے نہ کوڑے نیٹ والے ویکھ لیندے بھائی اس گل نو کتھے کتھے بندیاں سنیا ہے. تو اتنے ملکاں وچ اس گفتگو لوگ سن دین جڑی میں پنجابی چ کرنا. اور یہ عالم ہے کہ ایک بچے میں فون کیتا ہے فارن تو کہ اے ایک بندہ ہے تواڈیاں تقریراں سندا ہے، یہ تواڈے نال گل کرنا چاہندا ہے لیکن ان پنجابی نہیں آوندی. میں بڑا حیران ہویا. میں انہوں آکھیا وہ بندہ ساڈے تھی حافظ آباد دئیے جیڑا اتھے رہندا ہے کہ یار جدو ان پنجابی نہیں آوندی تو یہ مڑ کیوں سندا ہے؟ اس آکھیا جی یہ سان بھی نہیں پتا، یہ سندا بھی رہندا ہے تے روندا بھی رہندا ہے، لیکن یہ بھی آندا ہے سمجھ میں کو نہیں آوندی لیکن میں مڑ بھی یہ سناؤ. سو بھئی یہ تے درد دا اور عشق دا پیغام ہے جڑا اتنی دور تک خالق کائنات نے بھیجیا ہے. سارے لوگ میرے نال معاونت کر دیں اور میں الحمدللہ حضور دے دین دا کم کرنا. پیسے دین والیاں دی مرضی او کس رنگ نال دین دین، میں جڑا بھی دے میں جا کے اللہ دے دین تے لانے ہوندے، میں اس گل نال کوئی غرض نہیں بس تسی کیویں دین دیو یہ تانوں پتہ ہے. غیر شرعی طریقہ ہوئے گا تو میں ضرور آکھاں گا کہ شریعت مخالف ہے، جدی شریعت مخالفت نہ کرے میں مخالفت نہیں کرتا. تانوں پتہ ہے بہتر طریقے جویں تسی مرضی دیو. اے عزیزو اے دوستو،
اے ساتھیو اسی ساریاں نے اپنی اپنی قبر وچ ٹر جانا ہے. آؤ اسی او کم کریے جہدے نال ساڈا سدھار ہوئے تے ساڈے معاشرے دا سدھار ہو جائے. میں ساری زندگی دوجیاں دے نقص کٹدا رہاں، او دے نالوں بہتر ہے کہ سب تو پہلے میں اپنے نقص کڈا. میں دوجیاں تے تنقید کرن تو بہتر ہے اپنے اندر جاتی ماراں. میرے اندر کتنی غلطیاں نے میں انہاں نوں سدھارن دی کوشش کراں. بجائے دوجیاں گالاں کڈن دے میں اپنے آپ نو صحیح کراں. بجائے ایسی تقریر کرن دے جڑی دوجیاں دی دل آزاری اور تکلیف دا باعث ہوئے میں ایو جی تقریر کیوں نہ کراں جڑی دوجیاں دین دی طرف لے آوے. اے عزیزو اے ساتھیو دوسریاں تے ہوٹنگ کرن نالوں بہتر ہے کہ میں اپنے نفس تے ہوٹنگ کراں. میں اپنے اندر جھاتی ماراں. میں اپنے آپ نو سمجھاواں کہ میرے اندر کتنیاں خامیاں نے. تسی تے میں اگر اپنے آپ نو صحیح کر لئیے تو معاشرہ صحیح ہو جائے. اے میرے دوستو اے میرے عزیزو کدی اسی اے سبق پڑھیا ہوئے کہ جڑے حضور دی آل نے آل محمد نے دنیا اتے او سید جنہ دے نام تو سارے سید کھا رہے وہ اصلی سید ریل اور پیور سید حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین حضرت امام حسن اللہ اللہ کیسے سید سن. کشف المعجوب دے اندر داتا علی حجویری لکھ دے نے کہ ایک دن امام حسن بیٹھے سن تے ایک بندہ آیا. اس نے آ کے امام حسن نو برا کہنا شروع کر دیا. امام صاحب نے جدو دی گفتگو سنی اللہ اللہ وہ کیسے سید سن. فرمایا اس نو کھانا کھلایا جائے اس نو کھانا کھلایا جائے. گاڑاں کڈن والیاں نو کھانا کھلانا اے آل محمد دا طریقہ ہے. واہ میرے حضور دی سونی آل میں تواڈے عمل تو قربان ہواں. وہ گاڑاں کڈ رہے ہیں آپ کھانا کھلا رہے ہیں. گویا امام حسن نے سن سبق پڑھایا ہے کہ جنہاں دے طریقے حضور نال ملدے ہون جنہاں دی عقیدہ حضور نال ملدا ہوئے او گالاں دا بدلہ گالاں نہیں کڈ دے بلکہ گالاں کڈن والے نوں بھی کھانا کھلا دیندے کیونکہ حضور پتھر مارن والے نوں بھی دعا دیندے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کشف المحجوب آپ فرماندے نے کہ روحانی منازل سلوک دی منازل طے کردیاں ہویاں ایک منزل تے میری ترقی روحانی رک گئی حجاب آ گیا. تو فرماندے نے جدو وہ حجاب آیا تو میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دی مزار تے 40 دن چلا کیتا کہ اے حجاب روحانی ہٹ جائے اور میری روحانی ترقی ہو جائے. فرماندے نے میں اتھے چلا انج کیتا کہ میں دن کئی مرتبہ غسل کردہ ساں اور ہر ساعت تو بعد وضو کردہ ساں اور پھر وظیفہ پڑھدہ ساں. لیکن فرماندے نے اتنی مشقت اور مجاہدے تو بعد بھی وہ پردہ ہٹیا نہیں وہ انجی رہا ہے. فرماندے نے مینوں کسے دسیا کہ تسی فلاں علاقے میں چلے جاؤ اتھے اللہ والے رہندے تہاڈا اے منزل آسان ہو جائے گی. فرماندے نے میں چل پیا راستے وچ مینوں رات آئی تو میرے ہاتھ وچ لوٹا سی ایک عصا سی سوٹا سی گدڑی پہنی سی میں درویشاں والی تے میں ایک درویشاں دی خانقاہ وچ داخل ہویا تے میں انہاں نے کہا کہ میں رات رہنا ہے. وہ کہندے نے کہ انہاں میں رات رکھیا ہن داتا صاحب سید آئے رات انہاں رکھیا تے مینوں انہاں غلط جگہ تے نیویں جگہ تے بٹھایا تے آپ اونچی جگہ تے بہ گئے. آپ انہاں مرغ اور اچھا کھانا کھانا شروع کر دیتا مینوں باسی دال تے سکی روٹی دیتی. اے میں سارا کچھ ویندا رہیا تے فرماندے نے آخر تے انہاں خربوزے کھانے شروع کر دیتے تے وہ خربوزہ کھا کے تے چھل کے مینوں مارن.
داتا صاحب فرما دیں میرے نفس نے مینوں جوش دلایا کہ انہاں جواب دے جڑے تیرے تے طنز کر دین ہوٹنگ کر دین انہاں جواب دے فرما دیں جس وقت میرے نفس نے میں نے آواز دیتی نا کہ انہاں جواب دے میں اللہ کے دعا کیتی میرے مالک میں تیرے درویشاں آڑا لباس پایا ہویا ہے اور درویشاں دے مذہب وچ جواب دینا جائز نہیں اگر جواب دینا جائز ہوندا تے میں انہاں جواب ضرور دیندا فرماندے جدوں میں اس گل تے صبر کیتا تے میرے رب نے اس صبر دی وجہ تو 40 دناں وچ جیڑا کشف نہ ہویا وہ حجاب ہٹا کے اللہ نے مینوں منزل اسے ویلے عطا فرما دیتی سو عزیزو اسی بجائے کسے بندے دے نقص کڈن تو اپنے نقص کڈیا کریے اپنے آپنو اسی صحیح کریے میرے اندر لکھاں خرابیاں نے جدو میں صحیح ہو جانا ہے ادو سب کو جی صحیح ہو جانا ہے اے عزیزو اے ساتھیو کدی تھوڑا جہا اسی صبر کر لئیے نا تو صبر بہت ساریاں چیزاں نو کھول دیندا ہے صبر بندے دا امتحان ہوندا ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والے آندے نال ہے اللہ اکبر اے عزیزو اے ساتھیو میں اپنی گفتگو آخری مرحلے وچ داخل کر رہا صبر والے دی گل وچ صبر والے دی گل سنانا چاہنا بس ایک گل صبر والے ہے لیکن دنیا وچ حضور دی امت وچ سب تو زیادہ صبر والے آل محمد نے اس کائنات حضور دی امت تو زیادہ حضور دی امت وچ آل محمد تو زیادہ صابر کوئی ہستیاں نہیں گزریاں کون اتنا صابر ہوئے گا جدے گلے تے خنجر رکھیا ہوئے تے مڑ بھی دعا دے وے کون اتنا صابر ہوئے گا اللہ اکبر جتنا میرے مولا حسین دی آل صبر والے آل محمد کا قافلہ چل رہا ہے تو ایک جگہ تے ایک سپاہی نے سیدہ سکینہ نو جھڑکیا آپ دے ہونٹ ہلے اس سپاہی نے کیا اے لڑکی تو میرے واسطے بد دعا کر رہی تو سیدہ نے فرمایا فضا اس بندے نہ کھو ساڑھے کریم ہون تے شک نہ کرے مظلوم اسی ضرور ہاں پر ساڑھے کریم ہون تے شک نہ کرے اسی بد دعا کدی نہیں دیتی اسی دعا کرنا لے جدوں شہادت امام علی مقام تو بعد یزیدیاں دا لشکر خیام آل محمد دی طرف آیا ہے تو حضرت فضا نے کہا بی بی بد دعا کرو یہ تواڈے خیمیان لٹنا چاہتے تو آپ نے فرمایا فضا اسی بد دعا کرنا لے نہیں اسی دعا کرنا لے اے عزیزان من اے او رسول اللہ دی آل نے جنہاں نے ہر مشکل اور مصیبت وچ صبر کر کے امت نو دسیا ہے کہ صبر والےاں نو اللہ رتبے بلند عطا کردا ہے جس وقت رسول اللہ دیاں بیٹیاں یزید دے دربار وچ پیش ہون واسطے گئیاں میں آندا رہنا شاللہ کسے بھی غیرت مند دے خاندان تے اے وقت نہ آوے کہ او دیاں دھیاں نو کسے دربار جانا پڑے لیکن اے وقت رسول اللہ دی آل تے آیا ہے کتاباں میں لکھیا ہے اس بازار دا نام بازار حمیدیہ ہے سوک حمیدیہ دیگر دا وقت ہا جدو حضور دیاں دیاں 800 میل دا سفر ننگیاں اٹھاں دی پشت اتے بہ کے کر کے آئیاں 46 شہر لنگ کے آئے جنہ دے گھروں سورج تے چانوی اکھاں بند کر کے لنگ دے آئے او پردے دار علی دیاں دھیاں 46 شہر اور 800 میل دا سفر بکھیاں پیاسیاں جدو کر کے شام دے بازار وچ آئیاں لوگ چھتاں تے کھڑے ہیں لوگ چھتاں تے کھڑے سن کہ شاید کوئی باغی آ رہے
امام سجاد نے جس وقت اپنیاں پھوپھیاں تے اپنیاں بہناں دے اتے لوگاں دا ہجوم ویکھیا تو یہ کتاباں میں چاہتا ہے کہ ایک صحابی رسول فرماندے نے میں دمشق دے راستے تو میں بیت المقدس جا رہا تھا اے اعلان میں بھی سنیا بھئی کوفے تو کوئی باغی آئے نہیں وہ کہندے میں ویکھن گیا تے جدوں میری نظر حسین پاک دے چہرے تے پئی تے او کیڑا صحابی ہے جڑا حضور دے پتر نو نہ پہچاندا ہوئے رو پے اللہ اکبر حضرت سجاد دی خدمت جادر ہو کے عرض کردہ رہے سید زادیہ کوئی میرے لئے خدمت ہوئے تے بڑھڑا صحابی تیری خدمت کرنا چاہتا ہے فرمایا بابا اس ویلے تیرے کڑوں میں اور کوئی خدمت نہیں لیندہ انہاں شامیاں نو آکھ اپنے چھتاں تو تھلے اتر جان اے باغی نہیں مدینے والے نمازی نے اے عزیزان محترم رسول اللہ دیاں دا قافلہ جدو اس جگہ تے آیا اے میں نہیں آندہ کتاباں میں چینج لکھے ہے کہ یزید دا اس ویلے دربار برخاست ہو چکیا سی تو یزید نے حکم نامہ دیتا کہ قافلہ کل دربار پیش ہوئے گا کل صبح تک پیشی دے انتظار رسول اللہ دیاں دا قافلہ بازار رکیا رہا ہے اسی پینڈو بندے ہاں بے علم ہونے ہاں عقل دے تھوڑے ہونے ہاں تہذیب و تمدن تو نہ آشنا ہونے ہاں لیکن کسے شریک نہ لڑ پئیے تے اسی پرچیں دیاں دے نام کدی نہیں لکھے پاویں شریکہ پر عورتاں تھانے کچہری نہ جان سن غیر متمدن اور تہذیب و ثقافت تو دور لوگاں نے بھی اتنا پتہ ہے وہ پیر نصیر فرماندے نہ دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر فرماندے بھئی دشمنی دے بھی کچھ آداب ہوندے بندیاں تے یہ بھی نہ پتا بھئی دشمنی دے کی آداب ہوندے اے عزیزاں نے دی وقار جدو قافلہ بازار رک گیا عزیزو کتاباں وچ لکھا ہے شام دے ملک دے لوگ دمشق دے لوگ کھانا پینا لے آئے کہ حضور دا دین آندہ ہے وَيُطِعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ قیدیاں نو کھانا کھلائیے تے اللہ راضی ہوندہ ہے لوگ کھانا لے آئے سیدہ زینب فرما دیا نے فضا انہاں لوگاں نو آکھو اسی صدقہ دین والے ہاں صدقہ کھان والے نہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگ پیچھے پلٹ گئے جنہوں درد آوے سیدہ دا جیڑا ملک شام دے اس بازار دے ماحول نو اپنی تصور دی نظر نال تک سکتا ہوئے انہوں دعوت غورو بھی کرے بازار دے کونے تے ایک مائی دا محل ضعیف عورت اپنے محل تو تھلے اتریے آکے کہن دیئے فضا میں نہیں جان دی تیرے سردار کون نے پر جے پوچھ دے میں تے کچھ خدمت کرنا چاہنیاں صدقہ نہیں دے آنگی میں ہدیہ دے آنگی اللہ اکبر بی بی تو اجازت لے کہ جناب فضا نے فرمایا اجازت ہے تو کر ہدیہ عورت آئی انہیں کھانا پیش کیتا پانی پیش کیتا کپڑے پیش کیتے جدو بڑی خدمت کر رہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرمانی نے فضا اسماعیل میرے قریب لیا جدو عورت قریب آئی سیدہ فرمانیاں نے بی بی دست سی پردیسیاں دی ایڈی خدمت کیوں کی دیا اللہ اللہ حضور دی آل نال محبت کرنا لے ہو بی بی بولیے عرض کر دیئے بی بی میں نہیں جان دی تسی کون ہو پر میں مدینے دے رہنا لیا جدو مدینے دا نام آیا علی دی دین نانے دا شہر یاد آیا اللہ اکبر جدو نانے دا شہر یاد آیا فرمایا مدینے کیڑے محلے جرینی آئے بی بی آندی ہے میں آل نبی دے محلے بچ رہندی آئی فرمایا کیڑے گھر او سکھیا میں حضور دی صاحبدہ دی سیدہ زہرا دے گھر نوکر بن کے رہی ہوں
فرمایا بی بی جے سیدہ دے گھر نوکر بن کے رہیے کنوں جاننی ہے؟ اس کہیا بی بی جی میں سیدہ زینب نو جاننی ہاں، میں ام کلثوم نو جاننی ہاں، میں حسن نو جاننی ہاں، میں حسین نو جاننی ہاں، جنہاں دے جھولے فرشتے جھولان دے آئے، جنہ دیاں چکیاں فرشتے گیڑ دے آئے، جنہ دے دروازے تے کھلو کے فرشتے اجازت منگ دے آئے، میں انہاں سیدہ دے گھر نوکر بن کے رہیاں۔ بی بی فرما دیا نے دس اتنی خدمت کیوں کرتی آ اس بازار دے اندر؟ تے عورت بول کے آندی ہے بی بی جدو میری شادی ہوئی میں مدینے تو اس شہر آن لگی، ڈولی بہن لگیا، میری مالکہ سیدہ فاطمہ نے نصیحت کیتی آئی تو سیدہ دی نوکری کیتی ہے، اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا، پر جدو کدی شام دے بازار کونے تے تیرا محل ہووے، کدی ٹیگر ویلے کوئی قیدیاں دا لٹیا ہویا قافلہ تیرے دروازے تے آوے، زہرا وصیت کر دیا نے انہاں نال حسن سلوک کریں، تیرے نال فاطمہ راضی ہو جائے گی۔ میری نوکری دا سلائی، میریاں دعاواں دا سلائی، کدی ٹیگر ویلے کوئی قافلہ آوے تے خدمت کر دے وی، انہاں نو پانی پلا دے، انہاں نو کھانا کھلا دے، انہاں نو چادراں دے دے، میں راضی ہو جاواں گی۔ اے عزیزان دی وقار بی بی آندی ہے بی بی جی میں توان نہیں جان دی، میں تے اپنی سیدادی دی وصیت عمل کیتا ہے۔ سیدہ زینب نو ماں دا پیار یاد آیا، ماں دے بندوبست بھی یاد آئے، تے فرماندیاں نے بی بی تینوں تے دعاواں گئی ملیاں ہوئیاں نے، پر اس پردیسن کوڑوں کوئی دعا کروانیاں تے بول۔ او بی بی بول کے آندیے بی بی جی میں نہیں جان دی تسی کون ہو، پر سنے آئے پردیسیاں دیاں دعاواں منظور ہوندیاں نے، سنے آئے قیدیاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، تسی قیدی تے ہے ہی ہو، ایک دعا چا کرو۔ فرمایا کی دعا کروانیاں؟ ال کر دیاں نے دعا کرو ایک واری مدینے آلے وسدیاں سیدان دی زیارت ہو جائے، میں نو ایک واری مرشدان دی دید ہوئے، میں ایک واری سیدہ زینب نو ویکھاں، ایک واری میں حسین دا چہرہ ویکھاں۔ اس ویلے سیدادی نے چہرے تو پردہ ہٹایا ہے، فرمایا ضعیفہ دعا کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اے تے دعا منگن تو بغیر منظور ہے۔ جے زینب ویکھنیاں تے تیرے سامنے کھلوتی ہے، اس ویلے ہاتھ جوڑ کے رو کے آندی ہے چھیتی دس جنہ دے بھرا جیوں دے ہون، بہنہ نو انج کوئی نہیں قید کرتا، بھرا کتھے نہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا نظر آسمان وال اٹھا، جدو نظر آسمان وال اٹھائیے فرمایا جیڑا نیدے تے سوارے اے زینب دا بھرا حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے دلدارے دلان دے تے وطنو چک مہارا خالی بستی نظری آوے تے کنڈ کیتی جدو یاراں۔ بھائی کربلا والیاں تو ایتھے آ گیا، کدی اسی ایتھے آویے ہاں تے ساڈا یار سانو نظر آندا ہا، اٹھ کے ملدا ہا، محبت کردا ہا، پیار کردا ہا، جو گل آکھیے حکم سمجھ کے منن والا ہا، حضور دی آل نال محبت کرن والا، اللہ دی قبر تے رحمتاں فرمائے۔ بس اے یہ جدو ہون ڈیرے تے آئی دے حاجی نظر نہیں آندا، سجنا جدو یار نظر نہ ہون تے پھر یاراں نو تکلیف ہوندی ہے نا۔ اتھے میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یاراں واسطے ہی لکھے ہے، جس دا یار جدا ہو
جاوے تے کیوں روے مڑ تھوڑا سب مردان دی مرضی محمد تے جس دا نام وچھوڑا۔ اللہ کریم میری آپ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ حاج صاحب دی قبر تے اللہ رحمتہ نازل فرمائے۔ سارے بھائی ایک مرتبہ لمن شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو۔ کسے بھائی نو کوئی جملہ تکلیف دے لگا ہوئے وہ دی معذرت، اگر کوئی صحیح لگا ہوئے تو بھائیہ تو انت میں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میری التماس ہے کہ ساڑھے مدارس اہل سنت نال معاونت کریا کرو، جتھے کوئی مدرسہ ہوئے وہ دے نال معاونت کریا کرو، تو ہاڑے تعاون نال ہی مدارس اہل سنت چل دیں۔ اللہ راضی ہو۔